وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. پس کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے کذب جو جھوٹ بولے علی اللہ اللہ پر وکذب بالصدق اور وہ جھٹلائے بالصدق سچائی کو اذ جاء جب آ جائے اس کے پاس. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے. وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے. کون؟ ایک تو وہ شخص ممن کذب علی اللہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اللہ پر جھوٹ باندھنے والا سب سے بڑا ظالم ہے. اور دوسرا سچائی کا انکار کرنے والا سچائی کو جھٹلانے والا سب سے بڑا ظالم ہے. اللہ پر جھوٹ باندھنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے مراد اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا جس کا ہمیں علم نہ ہو اور ہم اپنی طرف سے اللہ کے بارے میں کوئی بات کریں تو یہ اللہ پر جھوٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم اللہ کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ رکھیں جو اللہ نے اپنے بارے میں بیان نہیں کیا تو یہ اللہ پر جھوٹ ہوگا. اللہ کے بارے میں وہی عقیدہ رکھنا چاہیے جو اللہ رب العالمین نے یا اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں بیان کیا, جو قرآن میں ہے یا جو حدیث مبارکہ میں ہے. ہم اللہ کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں جانتے, نہ کچھ جان سکتے ہیں. ہماری عقل انتہائی ناقص ہے.
ہم اپنے آپ کو نہیں جان سکتے اپنی عقل سے، اپنے رب کو ہم کیا پہچانیں گے اپنی عقل سے؟ اللہ کے بارے میں صحیح علم قرآن سے یا حدیث مبارکہ سے ہمیں علم ہو سکتا ہے۔ بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ پر کوئی بات لا علمی میں کہی جائے۔ ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے شرک کا ذکر کیا، اور شرک کے ساتھ اللہ نے اس کو ذکر کیا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 33۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے حرام گناہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان حرام گناہوں میں سے یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناؤ جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں۔ اللہ پر وہ بات کہنا جو ہم جانتے نہیں، یہ اور شرک کتنا بڑا گناہ ہے آپ کو پتہ ہے؟ تو اللہ پر کوئی بات لا علمی میں کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے اس کو شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو اللہ پر جھوٹ باندھنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ کے صفات ہم اپنی طرف سے بیان کرنا شروع کر دیں۔ کچھ لوگ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں، پچھلے دنوں میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بلند ہیں، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں۔ تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا ایمان اللہ رب العالمین عرش پہ مستوی ہیں، بلند ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کرتے۔ اور اس طرح جو دیگر اللہ کے بارے میں عقائد ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح اللہ کے بارے میں ہم کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، اسی طرح دین کے احکامات دینا، دین کے اصول و ضوابط مقرر کرنا، حلال و حرام، یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی شخص کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ حکم دے سکے اور وہ دین بنا سکے، شریعت سازی کر سکے، یہ صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ جو شخص اللہ کے دین میں اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی کر لے، کوئی اضافہ کر لے، کوئی کمی کر لے، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، وہ اللہ پر افتراء کرتا ہے۔ اس کو اللہ پر جھوٹ باندھنا کہتے ہیں، کذب علی اللہ، یا اس کو افتراء علی اللہ قرار دیا جاتا ہے۔ ایک بندہ کہ دین کے اندر یہ بات شامل ہے، نہ وہ قرآن میں ہو نہ وہ حدیث میں ہو، تو یہ بات اللہ پر جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، خبردار اللہ نے پیدا کیا ہے، لہٰذا حکم دینے کا اختیار اللہ کے پاس ہی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 54، اللہ فرماتے ہیں خبردار اسی کے لیے یہ تخلیق ہے، اسی کے لیے خالق ہونا، اللہ کے لیے ہی خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ چونکہ اللہ خالق ہے لہذا اللہ حاکم ہے، خالق ہی حاکم ہو سکتا ہے۔ حاکم سے مراد فیصلہ کرنے والا ہمارے بارے میں۔ اور جگہ اللہ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ کرنے کا اختیار مگر اللہ کے لیے۔ بعض آیات میں اللہ فرماتے ہیں فالحکم للہ العلی الکبیر، حکم کا اختیار ہے تو وہ صرف اللہ العلی الکبیر کے لیے، اللہ جو بلند ہیں اور اللہ جو بڑے ہیں انہی کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، اور کسی کے پاس بھی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا جب فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، ہمیں اللہ کی بات ماننی چاہیے، ہمیں صرف اللہ کی بات ماننی چاہیے اور کسی کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ ذہن میں سوال آتا ہے کیا نبی کی بات بھی نہیں ماننی چاہیے؟ نبی کے بارے میں یاد رکھیے، نبی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ نبی جو کہتے ہیں وہ وحی کی روشنی میں کہتے ہیں، وہ اللہ کی بات ہمیں پہنچاتے ہیں۔ ہم نبی کی بات بھی غیر مشروط مانیں گے اللہ کی بات کی طرح، کیونکہ نبی کی بات ماننا وہ در حقیقت اللہ کی بات ماننا ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور رسول کی اطاعت تو غیر مشروط ہے، اللہ اور رسول کے علاوہ جس کی بھی اطاعت کرنی ہو اس کی اطاعت مشروط ہے۔ اگر وہ اللہ کے دین کی بات کرے گا تو ہم اس کی بات مانیں گے، ورنہ اس کی بات ماننے کی ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم پھر بھی ایک بندہ ہمیں ایسی بات کا حکم دیتا ہے، چاہے وہ ہمارا حکمران ہے، چاہے وہ کوئی بڑا بزرگ ہے، کوئی عالم دین ہے، ہمیں کوئی ایسی بات کا حکم دیتا ہے جو قرآن میں نہیں ہے، حدیث مبارکہ میں نہیں ہے، تو ہم اسے مان لیں تو یہ بھی غلط ہوگا، یہ بھی اس کو اللہ کا شریک بنانا ہے، اور اس کی بات کو دین میں شامل کرنا اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ کسی کی بات کو دین میں شامل کرنا اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے۔
اللہ نے رسول کے بارے میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، تمہیں جو رسول دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے رسول روکیں اس سے رک جاؤ۔ رسول کی بات تو اللہ کے حکم کے بموجب دین ہوئی، اور اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ خواہش سے بات نہیں کرتے، وہ تو وحی کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ نبی کی بات تو وحی ہوئی، وہ تو اللہ کا حکم ہوا، وہ تو دین ہوا۔ نبی کے علاوہ کسی کی بات، ایسی بات جو کتاب و سنت کی روشنی میں نہ کر رہا ہو، اپنی طرف سے کر رہا ہو، کتاب و سنت کے خلاف کر رہا ہو، یاد رکھیے اس کی بات کو ماننا بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ دین کے اندر نئی نئی چیزیں شامل کرنا، دین کے اندر بدعات شامل کرنا، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے، اور اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ یہ سب باتیں اللہ پہ جھوٹ باندھنے میں، اللہ پہ جھوٹ باندھنے میں اور کیا چیز شامل ہے؟ ایک بندہ کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے اسے نبی نہ بنایا ہو۔ ایک بندہ کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی اتری ہے، اللہ نے اس پر وحی نہ اتاری ہو، جھوٹے نبیوں کی طرح، یہ مردود قادیانی کی طرح، اور دیگر جو پرانے متنبی تھے، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 93، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، یا وہ کہے مجھ پر وحی ہوئی ہے حالانکہ اس پر وحی نہ ہوئی ہو۔ ومن قال، اور وہ شخص بھی سب سے بڑا ظالم ہے جو کہے سأنزل مثل ما انزل اللہ، میں اس طرح کی آیتیں اتار سکتا ہوں جس طرح اللہ نے آیتیں اتاری، والعیاذ باللہ۔ یہ سب چیزیں اللہ پر جھوٹ باندھنے میں شامل ہیں، اور یہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے، یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھنے میں شامل ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، یہ بھی اللہ پہ جھوٹ ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی ایسا شریک کر لینا عبادت میں، اللہ نے تو اس کی عبادت کا حکم نہیں دیا، اللہ نے تو اپنی عبادت کا حکم دیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم گے نہیں جی عبادت کے اندر ہمیں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا ہے، اللہ پر جھوٹ ہو جائے گا، سب سے بڑا ظلم ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا، اللہ نے تو اپنی اولاد بنائی نہیں، اب ہم اپنی طرف سے کہہ دیں نہیں فلاں اللہ کی اولاد ہے۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، قریش کہتے تھے، یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، قریش کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ سب اللہ پہ جھوٹ ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اٹھا نہیں سکتے، مرنے کے بعد ہمیں زندہ نہیں کر سکتے، یہ بھی اللہ پہ جھوٹ ہے۔ ہر وہ بات جو ہم اللہ کی طرف منسوب کریں اور وہ بات اللہ نے نہ کہی ہو، تو یہ تمام جو میں نے آپ کے سامنے مثالیں پیش کی ہیں، یہ سب اللہ پہ جھوٹ ہیں۔ اور یاد رکھیے شرک جس طرح سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا جرم ہے، یہ سب چیزیں سب سے بڑا ظلم ہے، ان سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ دو باتیں ہوئی ہیں، سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ پہلی بات وہ ممن کذب علی اللہ، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ اور دوسری بات وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، کذب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا، اور کذب کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا، اور جو جھٹلائے سچائی کو بعد اذ جاء، اس کے بعد وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اذ جاء، اور وہ جھٹلائے سچائی کو جب وہ اس کے پاس آئے۔ سچائی کسی کے پاس آ جائے، سچائی سے مراد اللہ کی وحی، اللہ کا دین، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سچے پیغام، اللہ کے سچے وعدے، یہ سب سچائی ہیں۔ قرآن، حدیث، وحی، یہ سب کی سب چیزیں سچائی ہیں، اور جو سچائی کو جھٹلائے جب وہ سچائی اس کے پاس آ جائے، اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح اللہ پر جھوٹ باندھنا سب سے بڑا ظلم ہے، شرک ہو، دین کے اندر اضافے ہوں، بدعات ہوں، اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا ہو، اللہ کے بارے میں الٹے سیدھے عقائد رکھنا ہو، جس طرح یہ سب چیزیں اللہ پہ جھوٹ ہیں اور سب سے بڑے ظلم ہیں، اسی طرح حق کو جھٹلانا۔ حق کو جھٹلانے کے بارے میں یاد رکھیے، حق کو جھٹلانا یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے قرآن کو نہیں مانتا، میں اللہ کی وحی کو نہیں مانتا، صرف یہ حق کو جھٹلانا نہیں ہے۔ ایک بندے کے پاس اللہ کا پیغام آئے، وہ پرواہ ہی نہ کرے اس کی۔ ایک بندے کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آئے، پرواہ ہی نہ کرے اس کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
دعویٰ کریں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا رسول مانو، ایک بندہ پرواہ ہی نہ کرے، وہ نہ مانے، توجہ نہ کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کو توجہ نہ دے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو توجہ نہ دے، یہ ہے حق کو جھٹلانا۔ میرے سامنے قرآن کی آیت آ جائے، میں قرآن کی آیت کی تعویل کر دوں اور میں اپنے خواہش نفس پہ عمل کر لوں۔ قرآن کی آیت آ جائے، حدیث مبارکہ آ جائے، اس کو پس پش ڈال دوں اور اپنے کسی بڑے کی بات مان لوں قرآن و حدیث کے خلاف۔ یہ سب کے سب چیزیں کذب بالصدق میں شامل ہیں، سچائی کو جھٹلانا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ہمارے روزمرہ جو عقائد ہیں، غلط عقائد ہم نے بہت سے اپنائے ہوتے ہیں، قرآن ہمارے ان عقائد کی اصلاح کرتا ہے۔ ہم صحیح احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں، صحیح احادیث مبارکہ ہمارے عقائد کی، ہمارے اخلاق کی، ہماری عبادات کے اندر بہت سی چیزیں ہمارے ہاں اتنا دین نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے، لوگوں سے سنا کر بہت سی غلط باتیں ہمارے ہاں مشہور ہیں۔ ہم بعض دفعہ قرآن کریم کی آیت خود پڑھ لیتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، حدیث مبارکہ صحیح ہوتی ہے سن لیتے ہیں، اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں، ہمارے موقف سے خلاف ہوتی ہے، ہمارے امام صاحب کی بات کے خلاف ہوتی ہے، ہمارے مولوی صاحب کی بات کے خلاف ہوتی ہے، یہ ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہے، ہم اس کی تعویل کر دیتے ہیں، پس پش ڈال دیتے ہیں، توجہ ہی نہیں دیتے۔ یہ سب کی سب چیزیں اللہ معاف کریں، یہ سچائی کو جھٹلانے میں شامل ہیں۔ وہ جھٹلا دے سچائی کو جب وہ اس کے پاس آ جائے۔ جب کسی کے پاس سچائی آ جائے، ایک مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس کو اگنور کر دے، وہ اس کی تعویل کر دے۔ ایک مسلمان کا کام یہ ہے اللہ کا حکم آیا ہو اور گردن جھکائی ہو۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا تھا اذ قال له ربه اسلم، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم مطیع ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، کہنے لگے اے اللہ میں آپ کے لیے ہر حال میں مطیع ہوں، آپ حکم فرمائیے میں اطاعت کروں گا۔ جان آپ کے راستے میں قربان ہے، آگ میں جانا منظور ہے، بچوں کو قربان کرنا منظور ہے، بیوی کو صحرا میں چھوڑ کے آنا ہے، بچے کو صحرا میں چھوڑ کے آنا ہے، بیٹے کے گردن پہ چھری چلانی ہے، آپ کا حکم ہو میں ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارا اسلام۔ تو اللہ پہ جھوٹ باندھنا سب سے بڑا ظلم، اور حق آ جائے، سچائی آ جائے ہمارے پاس۔ ایک تو ہے نا ہمیں علم نہ ہو، لا علمی میں ہم گناہ کریں، یہ بھی لا علمی بھی جرم ہے، اگر علم بکھرا پڑا ہو اور ہم علم حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور ایک ہے کہ ہمیں علم ہو جائے، حق ہمارے پاس خود چل کے آ جائے، ہمیں کہیں سے پتہ لگ جائے حق یہ ہے، اور وہ قرآن کی صورت میں ہو، صحیح حدیث مبارکہ کی صورت میں، ہم اس کی پرواہ نہ کریں۔ حق ہمارے پاس آ جائے اور ہم اس حق کو جھٹلا دیں، تعویل کر دیں، نہ مانیں، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عقیدہ ہے، کل میں ذکر کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، کہ وہ فوت نہیں ہوتے، یا یہ ہے کہ وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ایک آن کے لیے موت آتی ہے پھر زندگی ہو جاتی ہے، یا قبر کے اندر ان کی زندگی دنیا کی زندگی کی طرح۔ ہم قرآن کی آیت پڑھ لیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات پڑھ لیں، پھر ہم اسی عقیدے پر بیٹھے رہیں، وَقَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ میں بات شامل ہوگی۔ تو اللہ پر جھوٹ باندھنا سب سے بڑا ظلم، اور حق کو جھٹلانا، سچائی کو جھٹلانا سب سے بڑا جرم۔ یہ نہ سمجھیے کہ یہ جب دونوں جرم ملیں گے تو یہ سب سے بڑا ظلم ہوگا، یہ دونوں جرم اپنی جگہ سب سے بڑے ظلم ہیں۔ دونوں جرم الگ الگ بھی، ان دونوں جرموں میں سے ایک ایک بھی اپنی جگہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ پہ جھوٹ باندھنا بھی سب سے بڑا ظلم ہے، چاہے اکیلا ہو۔ ایک بندہ اللہ پہ جھوٹ باندھے، ویسے وحی کی بہت سی باتیں مانتا ہو، یہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے۔ ایک کام کرنے والا بھی سب سے بڑا ظالم ہے، ضروری نہیں دونوں کام اکٹھے ہوں گے تو وہ سب سے بڑا ظلم ہوگا۔ یہ ہر چیز اپنی جگہ بڑا ظلم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کئی مقامات پر ان دونوں چیزوں کو الگ الگ ذکر کیا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ بھی آپ کے سامنے میں نے سورہ انعام کی رکھی تھی، یہاں اللہ پہ جھوٹ باندھنے کا ذکر ہے، یہاں وحی کو جھٹلانے کا ذکر نہیں ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ جھوٹ باندھنے کی کیا صورتیں ہیں وہ آگے بیان ہوئی ہیں، کہ وہ کہے مجھ پر وحی ہوئی ہے حالانکہ اس پر وحی نہ ہوئی ہو، وہ کہے میں اللہ جیسی چیز میں بھی اتار سکتا ہوں، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ یہاں دوسری بات کا ذکر نہیں ہوا، یہ بات اللہ پہ جھوٹ باندھنا اپنی جگہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب ایک اور آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہاں صرف دوسرا جرم بیان ہوا ہے۔ جی سورہ انعام آیت نمبر 157، اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے پیچھے ذکر کیا ہے قرآن کریم کا، ہدایت آنے کا، وحی آنے کا، اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے اور ان سے انکار کرے۔ یہاں اللہ پہ جھوٹ باندھنے کا ذکر نہیں ہے، یہ اکیلا جرم بھی سب سے بڑا ظلم ہے۔
یہ دونوں جرم اپنی جگہ سب سے بڑے ظلم ہے۔ اللہ پہ جھوٹ باندھنا اکیلا بھی سب سے بڑا ظلم ہے، اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، حق کو جھٹلانا۔ دیکھیں یہاں وہاں ہم نے پڑھا وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، سچائی کو جو جھٹلائے، یہاں اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو سچائی کو جھٹلانا ہو، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا ہو، دونوں سب سے بڑے ظلم ہیں۔ تو گویا کہ یہاں جو حق کا ذکر ہے، اس حق کے ذکر سے مراد اس صدق کا ذکر ہے، صدق سے مراد وہی ہے، اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا یہ بھی سب سے بڑا ظلم ہے، اکیلا یہ جرم بھی سب سے بڑا ظلم ہے، اور سچائی کو، اللہ کی آیتوں کو، قرآن کو، حدیث کو جھٹلانا، جب وہ آ جائیں کسی کے پاس صحیح حدیث ہو اس کو جھٹلانا، یہ بھی سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں چیزوں سے بچائے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کے لیے؟ یہ کفر ہیں دونوں چیزیں، اور ایسے ہی کافروں کے لیے تو اللہ نے جہنم بنائی ہے۔ اللہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے جہنم میں نہیں جانا، اگر ان کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے، تو پھر کس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے؟ جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، جو سچائی کو جھٹلا دے، جب سچائی آ جائے تو اگر یہ کافر لوگ ہیں، اور اگر جہنم میں کافر کا ٹھکانہ نہیں ہے تو کس کا ٹھکانہ ہے پھر؟ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کا؟ یہ دونوں عمل کفر ہیں، اور جہنم میں ایسے ہی کافروں کا ٹھکانہ ہے والعیاذ باللہ۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ ایک طرف تو یہ سب سے بڑے جرم اللہ پہ جھوٹ باندھنا، اور حق کو، وحی کو جھٹلانا، اور اس کے بالمقابل اب نیک عمل کیا ہے؟ والذی جاء بالصدق، اور وہ شخص جو لایا سچائی کو، وصدق بہ، اور وہ شخص جس نے تصدیق کر دی اس کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو متقی لوگ ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو سچائی کو، حق کو جھٹلاتا ہے، یہ تو سب سے بڑے ظالم ہے۔ اس کے بالمقابل ایک وہ شخص ہے جو حق لاتا ہے، جو سچائی لاتا ہے۔ کون؟ نبی اللہ کا، اللہ کا نبی سچائی لاتا ہے، اللہ کی وحی لاتا ہے، اللہ کی وحی اس پر نازل ہوتی ہے، اور وہ امت کے سامنے اس سچائی کو لاتا ہے، اور امت کے سامنے اس سچائی کو پیش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کی وحی کو امتیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ بھی والذی جاء بالصدق میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء، علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ بھی عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے، جو علماء حق ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، جو حق کو، وحی کو، قرآن کو لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ بھی حق لاتے ہیں۔ حق ان کے اوپر نہیں اترا، انہوں نے حق سیکھا ہے اپنے اساتذہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا حق، وحی نازل کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آگے سکھایا، اور ان کو فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو موجود ہے، جو موجود نہیں ہے اس کو سکھا دے۔ صحابہ کرام نے آگے سکھایا، تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور جو بندہ جو ہے وہ اس قرآن کا علم سیکھے گا، وحی کا علم سیکھے گا، اس سے نیک شخص کوئی نہیں ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور جو بندہ دین سیکھتا ہے اور اس دین کو آگے سکھاتا ہے تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جو شخص لوگوں کو خیر سکھاتا ہے، کئی دفعہ ہم نے حدیث پڑھی ہے، تمام اہل آسمان، تمام اہل زمین، اور ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، سمندر میں چلنے والی مچھلیاں، اور چونٹیاں اپنے بلوں میں، یہ سب چیزیں لوگوں کو خیر سکھانے والے کے لیے دعا کرتی ہیں۔ کئی دفعہ حدیث آپ نے سنی ہے۔ تو یہ ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ وہ علماء ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں۔ تو نبی حق لائے، سچائی لائے، لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام لوگوں کو سنائے، لوگوں کی اصلاح کرے، یہ نبی کے ورثاء، یہ سب کے سب ہیں والذی جاء بالصدق میں، سچائی لانے والے۔ ایک تو وہ ہیں جو لوگوں کے سامنے حق پیش کرنے والے ہیں، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں کرتے، کوئی کھوٹ نہیں کرتے، اپنی باتیں شامل نہیں کرتے، اللہ اور نبی کے علاوہ غیروں کی باتیں شامل نہیں کرتے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو لوگوں کو دین کی بات سکھاتے سکھاتے اپنی باتیں بھی سکھا دیتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ وہ
اندر دوسری باتیں شامل کر دیتے ہیں، بدعات شامل کر دیتے ہیں، وہ سچائی نہیں لا رہے، وہ تو سچائی کے اندر کذب اور خیانت اور غلط چیزیں بھی شامل کر رہے ہیں۔ وہ جو سچائی لائے لوگوں کے سامنے، خواہ وہ نبی ہو خواہ وہ نبی کا وارث ہو، وصدق بہ، اور وہ شخص جو اس کی تصدیق کر دے، سننے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، احادیث مبارکہ سنی، فرمانات سنے، تصدیق کر دی، جو کہا اس کو مانا، اس پر عمل کیا، عمل کر کے دکھایا، مثالیں قائم کی، فرما برداری کی اور جان مال قربان کرنے کی مثالیں قائم کی، اللہ کے وعدوں کو مانا جو نبی نے ان کو سنائے، نبی کی رسالت کو مانا، قرآن کو مانا، حدیث کو مانا، ان پہ عمل کیا۔ بعد میں آنے والے علماء نے جب عوام کے سامنے اللہ کا دین رکھا تو جن عوام نے اس کی تصدیق کر دی، اللہ کے حکم کو مانا، اللہ کے حکم کو سیکھا، اس کو مانا، اس پہ عمل کیا، یہ دونوں قسم کے لوگ، وہ بھی جو سچائی لائے اور وہ بھی جو اس کی تصدیق کر دے۔ اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ اللہ سے حقیقی ڈرنے والے ہیں۔ تقوی کا مقام بہت بڑا ہے، یہ لوگ در حقیقت متقی ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے افضل شخص وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ یہی لوگ متقی ہیں، یہ انبیاء بھی متقیوں کے امام، نبیوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ورثاء علماء، اللہ سے ڈرنے والے جو اللہ کا دین پیش کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، وہ بھی متقی، اور ان کی باتیں ماننے والے یہ بھی متقی، اللہ سے ڈرنے والے۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، اس جنت کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے کسے بنائیں گے جو متقی ہوگا۔ ایسے سب لوگوں کے لیے جنت ہے، اللہ نے جنت انہی لوگوں کے لیے بنائی۔ جب جہنم ان لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کا جہنم میں ٹھکانہ ہے، تو ان کا جنت میں ٹھکانہ ہے۔ متقی شخص کا کیا مقام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں، ہم آسمان و زمین کی برکتیں ان کے لیے کھول دیں۔ اہل کتاب کو اللہ نے کتنا ذلیل کیا، کتنا رسوا کیا، اللہ نے ذلت اور مسکینی طاری کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں یہی اہل کتاب جن پر ذلت اور مسکینی طاری کر دی اور اللہ کے غضب در غضب کا شکار ہوئے، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اگر یہ اللہ سے ڈرتے، تقوی اختیار کرتے، ایمان لاتے، ہم ان کے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ انسان سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی کمیاں کوتاہیاں معاف کر دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم انہیں نعمتوں والی جنتوں میں داخل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، یہ بھی تقوی ہے، تورات و انجیل کو قائم کرنا، اپنی کتاب کو قائم کرنا، اپنی کتاب کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا۔ اگر ہمارے حوالے سے ہو، اگر ہم قرآن پڑھیں، قرآن پر عمل کریں، یہ تقوی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ تورات و انجیل کو قائم کرتے اور جو ان پر نازل ہوا، کتاب کی صورت میں بھی وحی ہوتی ہے اور وحی خفی کی صورت میں بھی وحی ہوتی ہے، تو اگر یہ تورات و انجیل کو قائم کرتے اور جو ان کے نبیوں پر وحی اتری تھی اس وحی کو قائم کرتے، اوپر سے بھی کھاتے، نیچے سے بھی کھاتے، آسمان سے بھی اللہ ان کے لیے رزق برساتا بارش کی صورت میں، بارش کی برکتیں، زمین بھی اپنے خزانے اگلتی۔ تو یہ ہے انعام ان لوگوں کا جو لوگوں کے سامنے حق، دین، وحی، قرآن، حدیث پیش کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا جو اس کو فوراً قبول کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے، یہی متقی لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے جو یہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس، ان کے لیے جنت میں اللہ نے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، جو یہ چاہیں گے وہ ان کو ملے گا، صرف جو چاہیں گے وہ نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ مزید بھی دیں گے اپنی طرف سے۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، سورہ واقعہ میں فرمایا، سورہ قاف میں فرمایا جو وہ جنت میں چاہیں گے وہ ملے گا، اور پھر ہمارے پاس مزید بھی ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی مغفرت، اللہ رب العالمین کی رضامندی، اللہ رب العالمین کا دیدار تو سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ ان کے لیے جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس،
ذالک جزاء المحسنین، یہی ہے بدلہ نیکی کرنے والوں کا۔ یہ کون ہیں؟ یہ جو سچائی لاتے ہیں اور سچائی کی تصدیق کرتے ہیں۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ مٹا دیں ان سے وہ بری چیزیں جو انہوں نے عمل کی۔ یہ جو نیک لوگ ہیں، سچائی لانے والے، سچائی پیش کرنے والے اور سچائی کی تصدیق کرنے والے متقی لوگ، اللہ فرماتے ہیں ان سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، ان سے برائیاں بھی ہو جاتی ہیں، انسان ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تاکہ اللہ معاف کر دیں ان سے وہ بری چیزیں جو انہوں نے عمل کی، اللہ ان کے برے اعمال بھی معاف کر دیتے ہیں، اللہ درگزر کر دیتے ہیں۔ یہ توبہ نہ بھی کریں، اگر ان سے کوئی کسی گناہ کی توبہ رہ بھی جائے، اللہ کو یہ متقی لوگ اتنے محبوب ہیں، اللہ ان کے گناہ خود ہی معاف کرتے رہتے ہیں۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ بدلہ دے انہیں ان کا بدلہ اس اچھائی کے ساتھ جو انہوں نے عمل کیا، اللہ ان کو ان کے اعمال کی بہترین جزا دے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال ان سے مٹا دے، ان کو معاف کر دے، اور اللہ ان کو ان کے اچھے اعمال کا بہترین اجر دے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کو؟ الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ، بکاف، لیسا کے بعد با آتا ہے، اس با کا معنی نہیں کرتے، جس طرح الیس اللہ باحکم الحاکمین، اسی طرح الیس اللہ بکافن، یہ با آتا ہے، اس با کا معنی نہیں کریں گے۔ کافن کا مطلب کفایت کرنے والا، کافی ہونے والا۔ کیا نہیں ہے اللہ کافی ہونے والا اپنے بندے کو؟ اپنے بندے سے مراد اللہ کے بندے کون ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ کے انبیاء، وہ اللہ کے سب سے برگزیدہ، سب سے عاجز بندے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح جو لوگ اللہ رب العالمین کے احکامات مانتے ہیں۔ تو کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ ایک بندہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو، پھر اس کو کسی اور کا ڈر کیوں ہو؟ جب وہ اللہ کا بندہ ہے، جب وہ اللہ کی بات مان رہا ہے، تو پھر اسے کسی اور کا ڈر کیوں ہو؟ اسے کسی اور کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، کافروں سے، اپنے مخالفین سے؟ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ فلا تخشوا الناس واخشون، اے لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو اللہ کے بندے ہیں، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اللہ کافی ہے۔ جو اللہ والے ہو جاتے ہیں، اللہ ان کا ہو جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ جو اللہ کے قریب آتا ہے، اللہ اس کے قریب آ جاتے ہیں۔ انسان اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے، اللہ انسان کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ انسان اللہ کی طرف ایک ہاتھ آئے، اللہ اس کی طرف دو ہاتھ آتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ تو کوئی انسان اللہ والا بن کے دیکھے تو اللہ مدد کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو تو، اگر تم ایمان لاؤ تو یاد رکھو تم ہی غالب ہوگے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی بھی، دنیا کی زندگی میں بھی، اور جس دن گواہیاں بھگتائی جائیں گی قیامت کے دن، اس دن بھی۔ دنیا میں بھی اللہ اپنے نبیوں کی اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی۔ اور ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر حق ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم مؤمنوں کی مدد کریں۔ اللہ اپنے بندوں کی مدد نہیں کریں گے تو وہ کس کی کریں گے؟ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کو؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِي، اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالذین، ان لوگوں سے، من دونہ جو اللہ کے علاوہ ہیں۔ وہ ڈراتے ہیں کون؟ آپ کے مخالف مشرکین مکہ، آپ کے مخالف آپ کو ڈراتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ کے علاوہ ہیں۔ کیا مطلب؟ مشرکین مکہ آپ کو اپنے معبودوں سے ڈراتے ہیں، آپ ہمارے معبودوں کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں صرف ایک اللہ کو رب مانو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ ہمارے معبودوں کا احترام نہیں کرتے، آپ ان کی گستاخی کرتے ہیں، اب ہمارے معبود آپ سے پوچھ لیں گے، ہمارے معبود آپ کو نقصان پہنچائیں گے، آپ کا یہ نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ وہی باتیں اگر آج کوئی بندہ توحید کی بات کرے، اگر آج کوئی بندہ
شرک کی بات کرے. اگر آج کوئی بندہ یہ جو پیر فقیر بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے، بابے، ان کو اللہ کے اختیارات دے رکھے ہیں، ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنایا ہوا ہے، کوئی بندہ اگر ان کی مخالفت کرے تو لوگ ان کو خود بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو اپنے بابوں سے، اپنے پیروں سے ڈراتے بھی ہیں. ہمارے پیروں کی مخالفت نہ کرو، ان کی گستاخی نہ کرو، ورنہ تمہیں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہی کام مشرکین مکہ کرتے تھے. اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے جو اللہ کے علاوہ ہیں. اے نبی، وہ آپ کو اپنے معبودوں سے ڈراتے ہیں. تم ہمارے معبودوں کی مخالفت کرو گے تو معبود تمہیں نقصان پہنچائیں گے. اور یہ بات یاد رکھیے، یہ صرف آج نہیں ہو رہا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ڈرایا، ہر نبی کو ان کی قوم والے اس طرح اپنے معبودوں سے ڈراتے رہے. اور ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے ببانگ دہر اعلان کیا، میں کسی سے نہیں ڈرتا اللہ کے علاوہ. جس نے مجھے بیمار کرنا ہے، جس نے مجھے نقصان پہنچانا ہے پہنچا لے، میرا اعتماد ہے تو اللہ کی ذات پر. ہر نبی نے یہ اعلان کیا. ہر قوم نے اپنے نبی کو اللہ کے علاوہ اپنے معبودوں سے ڈرایا. حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے، حضرت ہود علیہ السلام بعض دفعہ بیمار ہو جاتے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں. تو کیا کہتے ہیں وہ قوم عاد؟ سورہ ہود آیت نمبر 54 میں وہ کیا کہتے ہیں؟ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء. وہ کہتے نہیں، ہم کہتے مگر چھو لیا ہے آپ کو ہمارے بعض معبودوں نے برائی کے ساتھ. جب کبھی ان کو کوئی مشکل آ جاتی، اللہ کی طرف سے آزمائش آ جاتی، کبھی بیمار ہو جاتے تو وہ خوش ہو جاتے. قوم عاد والے وہ کہتے تم ہمارے معبودوں کی مخالفت کرتے تھے نا، اب ہمارے معبودوں نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے، ان کی وجہ سے تم بیمار ہوئے. کیا کہتے آگے سے حضرت ہود علیہ السلام؟ کہتے قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونی. حضرت ہود فرماتے میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ بن جاؤ کہ میں بیزار ہوں اس سے جس کو تم شریک بناتے ہو اللہ کے علاوہ. میں تم سب سے اور تمہارے شریکوں سے بیزار ہوں. فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. تم سب اور تمہارے معبود اکٹھے ہو کے میرے خلاف چالیں چل لو، مجھے جتنا نقصان پہنچانا ہے پہنچا لو، مجھے کوئی مہلت نہ دو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم. میں نے تو اللہ پر توکل کیا ہے جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. یہ ہے نبیوں کا پیغام. جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، اس کو کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی. اذان کے بعد بیان کرتا ہوں. یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے کہی. ہر دور میں نبیوں کے مخالفین نے، مشرکین نے نبیوں کو اپنے معبودوں سے ڈرانے کی کوشش کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کہا ہے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو. کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہوگا؟ تو حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے میں نے ذکر کیا کہ ان کو ان کی قوم جب بھی وہ بیمار ہوتے، کوئی مسئلہ ہوتا، وہ کہتے ہمارے معبودوں نے آپ کو یہ نقصان پہنچایا. حضرت ہود ببانگ دہل کہتے کہ تم سب میرے مخالف ہو جاؤ، میرا اللہ پہ توکل ہے، تم سب میرے خلاف چال چلو. یہی بات مشرکین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہی. تو حضرت ابراہیم نے آگے سے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، جب مشرکین نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ تم ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہو، تم ان کا انکار کرتے ہو، ہمارے بت تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تو وہ حضرت ابراہیم کہنے لگے وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ. سورہ نام آیت نمبر 81. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا. حضرت ابراہیم نے فرمایا میں کیسے ڈروں اس سے جس کو تم نے شریک بنایا ہے اللہ کا. میں اس سے کیسے ڈروں؟ تمہارے معبودوں سے میں کیسے ڈروں؟ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ. اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے اسے جس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. حضرت ابراہیم کو جب ان کی قوم والوں نے اپنے معبودوں سے ڈرایا تو حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم مجھے اپنے معبودوں سے ڈراتے ہو، تم مجھے اپنے معبودوں سے کیوں ڈراتے ہو؟ میں تمہارے معبودوں سے کیوں ڈروں حالانکہ تمہیں ڈرنا چاہیے. تمہارے معبود تو باطل معبود ہیں، تم نے حقیقی معبود کو جھٹلایا ہوا ہے، تم نے حقیقی معبود کے ساتھ شرک کیا ہوا ہے، تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، تم اللہ سے ڈرتے نہیں، میں تمہارے معبودوں سے کیوں ڈروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح مشرکین مکہ یہی بات کہتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں اللہ نے ان سے فرمایا کہ اے نبی آپ بھی اعلان کر دیجئے. سورہ اعراف آیت نمبر 95 اس میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے کہا کہ ہمارے معبود آپ کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے، تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ. تم اپنے شریکوں کو بلا لو
ثم کیدونی، پھر میرے خلاف چال چلو، فلا تنظرون، مجھے مہلت بھی نہ دو، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا ولی تو، میرا دوست تو اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے، میرا تو اللہ پر اعتماد ہے، تم سب میری مخالفت کرنا چاہتے ہو کرو، تم سب مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو نقصان پہنچا کے دیکھ لو، تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، میرا ولی تو اللہ ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ تو تمام نبیوں کو اس بات سے ڈرایا گیا اور تمام نبیوں نے اللہ پر اعتماد اور توکل کا اظہار کیا۔ تو اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ کیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کو، وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو ان لوگوں سے جو اللہ کے علاوہ ہیں، اللہ کے علاوہ اپنے معبودوں سے آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے بس نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا۔ ان کو اللہ نے گمراہ کیا ہوا ہے، ان مشرکین کو، جب اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا اب انہیں ہدایت کون دے؟ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، اور جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس طرح جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اس طرح جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہے؟ جسے اللہ ہدایت دے دے، جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے، تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا نہیں ہے اللہ غالب انتقام لینے والا؟ جسے اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من ہدی الی الاسلام، جسے اسلام کی طرف ہدایت دے دی گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ورزق الکفاف، جسے پورا پورا رزق دیا گیا، کتنا رزق؟ جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہے، جسے پورا پورا رزق ملا وہ بھی وہ شخص کامیاب ہو گیا جسے اسلام کی ہدایت ملی، جسے کفاف والا رزق ملا، جتنا اس کی ضرورت ہے اتنا اسے رزق مل گیا۔ وقنع بہ، پھر وہ اس میں مطمئن ہو گیا، وہ مزید کی طلب نہیں کرتا اللہ سے، یہ نہیں کہتا اللہ مجھے اور چاہیے مجھے اور چاہیے، جتنا رزق اسے چاہیے اسے اتنا ملا ہے، 2 روٹیاں پیٹ بھرنے کے لیے، تو وہ اس کو اللہ نے اسلام کی ہدایت دی، اس کو اللہ نے کفاف رزق دیا، وہ اس پر مطمئن ہو گیا، یہ بندہ کامیاب ہے۔ حدیث مبارکہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور البتہ اگر آپ سوال کریں ان سے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں توحید شرک کی بات شروع ہو گئی، مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شریکوں سے ڈراتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں، یہ اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بناتے ہیں، آپ ذرا ان سے سوال کریں من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ بھئی تم نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں، معبود کے لیے خالق ہونا شرط ہے، یہ تو سب مخلوق ہیں، جو مخلوق ہے وہ معبود کیسے ہوگا؟ چلو اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ آسمانوں کا خالق کون ہے، زمین کا خالق کون ہے، یہ کہیں گے اللہ۔ جب اللہ خالق ہے، جب ان کے معبود یہ خود مانتے ہیں ہمارے معبود نے آسمان و زمین کو نہیں پیدا کیا، تو پھر ان کو معبود کیوں مانتے ہیں؟ پھر ان سے التجائیں، ان کے لیے نظر و نیاز، پھر ان کے ساتھ ان سے دعائیں اور یہ چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ قل افرأیتم، اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے، افرأیتم تمہارا کیا خیال ہے، ما تدعون من دون اللہ، جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ تمہارے معبود، ان ارادنی اللہ بضر، اگر ارادہ کرے میرے ساتھ اللہ تکلیف کا، نقصان کا، حل ہن کاشفات ضرہ، کیا وہ کھول سکتے ہیں اس تکلیف کو؟ تم کہتے ہو ہمارے معبود بڑی کرنے والے ہیں، بڑے عظیم ہیں، اگر اللہ میرا رب مجھے نقصان پہنچانا چاہے کیا تمہارے سارے معبود مل کر میری تکلیف دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی، یا اگر اللہ ارادہ کرے میرے ساتھ رحمت کا، حل ہن ممسکات رحمتی، کیا وہ اللہ کی رحمت کو مجھ سے روک سکتے ہیں؟ تم اپنے معبودوں کی بات کرتے ہو، معبود ہونے کے لیے یہ 2 شرطیں میں نے کئی دفعہ بات کی ہے، ایک خالق ہونا اور دوسری بات نفع نقصان کا مالک ہونا۔ اے نبی آپ ذرا ان سے سوال تو کریں کہ خالق کون ہے، تمہارے معبود خالق ہے کہ اللہ خالق ہے زمین و آسمان کا؟ یہ خود کہیں گے اللہ خالق ہے، تو یہ خود منہ سے اقرار کریں اللہ کی توحید کا، پھر اللہ کے علاوہ اوروں کو کیوں یہ معبود بناتے ہیں؟ دوسری بات نفع نقصان کا مالک کون ہے؟
اگر اللہ نقصان دینا چاہے مجھے، اے نبی آپ ذرا ان سے سوال کریں، اگر مجھے اللہ نقصان دینا چاہے کیا تمہارے سارے معبود مل کر اس نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ ان کو بھی پتہ ہے اس بات کا۔ اور اگر اللہ میرے ساتھ رحمت کرنا چاہیں کیا تمہارے سارے معبود اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ جب وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، جب وہ خالق نہیں ہے، تو پھر یہ تو ساری فضول بات ہے۔ یہ دو دلیلیں ہیں بنیادی معبود ہونے کی۔ قل حسبی اللہ، کہہ دیجیے مجھے اللہ کافی ہے۔ اگر تم نہیں مانتے نہ مانو، اللہ مجھے کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اللہ پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے۔ ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جسے آپ دے دیں اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے آپ روک دیں اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کسی بزرگی والے کو اس کی بزرگی اللہ کے مقابلے میں فائدہ نہیں دے سکتی۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اگر اللہ لوگوں کے لیے یہ رحمت کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وما یمسک، اور جو اللہ بند کر دے فلا مرسل لہ من بعد، اللہ کے بعد اسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس کی حدیث ہے، فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا سواری پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا چلے، اور تھوڑا سا چلنے کے بعد آپ نے پھر میری طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت ابن عباس پیچھے بیٹھے تھے سواری پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے، حضرت ابن عباس چھوٹی عمر کے تھے، اے لڑکے، قلت، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اے لڑکے اللہ کی حفاظت کرو اللہ تیری حفاظت کریں گے۔ اللہ کی حفاظت کرو کیا مطلب؟ اللہ کو یاد رکھو، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ کی نمازوں کی، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تیری حفاظت کریں گے۔ پھر فرمایا احفظ اللہ تجدہ امامک، اے لڑکے اللہ کی حفاظت کر، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، تجھے اللہ مدد کرتا نظر آئے گا اگر تو اللہ کی حفاظت کرے۔ اللہ کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ ہم تو اللہ کی حفاظت نہیں کر سکتے، مراد اللہ کے احکامات پر اگر ہم عمل کریں، اللہ کو یاد رکھیں ہر وقت، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، تجھے اللہ مدد کرتے نظر آئیں گے، محسوس ہوں گے۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء، نرمی میں اللہ کو یاد رکھ، خوشی میں، آسانی میں اللہ کو یاد رکھ۔ یعرفک فی الشدہ، مشکل میں اللہ تجھے یاد رکھیں گے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم مشکل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، آسانی میں بھول جاتے ہیں۔ آسانی میں اللہ کو یاد رکھ، نعمت میں اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے مشکل میں یاد رکھیں گے، تیری مدد کریں گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، کسی اور سے سوال نہ کر۔ اس سوال سے مراد وہ سوال ہے جو اللہ پورے کر سکتا ہے۔ روزمرہ کی چیز ہم لوگوں سے جو لوگ دے سکتے ہیں وہ مانگ سکتے ہیں، تعاون وہ الگ چیز ہے۔ سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تو مدد مانگ تو اللہ سے مدد مانگ۔ قد مضى القلم، قلم جا چکا ہے، بما هو کائن، جو چیز ہونی تھی، یعنی جو چیز ہونی تھی لکھی جا چکی ہے، تقدیر طے ہو چکی ہے۔ فلو جہد الناس، اگر لوگ کوشش کریں، ان ينفعوك بما لم يقضه الله لك، کہ وہ تجھے وہ نفع پہنچائیں جو اللہ نے تیرے لیے نہیں لکھا، لم يقدروا علیہ، وہ اس پر قدرت نہیں رکھتے۔ پوری دنیا کے لوگ تجھے وہ نفع دینا چاہیں جو اللہ نے تیرے لیے لکھا نہیں تقدیر میں، وہ سب مل کے تجھے نہیں دے سکتے۔ ولو جہد الناس، اگر سب کے سب لوگ جو ہیں وہ کوشش کریں، ان یضروک، کہ وہ تجھے نقصان پہنچائیں، بما لم یکتبہ اللہ علیک، جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہی نہیں ہے لوح محفوظ میں، لم یقدروا علیہ، وہ اس پر قدرت نہیں رکھتے۔ بہرحال تھوڑی لمبی حدیث ہے، تو حدیث مبارکہ کا مفہوم واضح ہے۔ تو جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے فرائض پر عمل کرتا ہے، پھر اللہ کے نوافل پر عمل کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ اس کے کان بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا۔ في رحمه تحلو الحياة شوقا